دیکھیے یہ مقطع بھی تھا، مگر مقطع میں ایک کاریگری تھی کہ شب و روز تو سب کے طرف سے تھا کہ شب و روز مجھ سے مشکلیں دور رہتی ہیں، مگر رات دن مجھ سے مشکلیں دور رہتی ہیں. یہ شب و روز صاحب نے اس کو کلاکاری کی ہے. آئیے حضرات، بہت زیادہ بولنے کا بالکل وقت ہی نہیں ہے کہ کچھ بولا جائے یا کچھ شعر پڑھا جائے، اس لیے کہ ابھی ہمارے درمیان ڈاکٹر پروفیسر نایاب بلیاوی صاحب اور جناب بیتاب ہلوری صاحب ہیں، اعجاز زیدی صاحب ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں جناب نایاب بلیاوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات سے استقبال کریں. مل نہ پائے گی کبھی منزل وسیلہ چھوڑ کر، مل نہ پائے گی کبھی منزل وسیلہ چھوڑ کر. مصرع لگ جائے دعا چاہتا ہوں. مل نہ پائے گی کبھی منزل وسیلہ چھوڑ کر، چھت پہ کیا چڑھ پائے گا کوئی بھی زینہ چھوڑ کر، چھت پہ کیا چڑھ پائے گا کوئی بھی زینہ چھوڑ کر. اب یہ میں اپنی آواز مولانا موصوف کی آواز سے ملاتے ہوئے ایک شعر ملاحظہ فرمائیے. مل نہ پائے گی کبھی منزل وسیلہ چھوڑ کر، جشن زینب کا مخالف جو ہے سن لے غور سے، جشن زینب کا مخالف جو ہے سن لے غور سے، مشورہ یہ ہے چلا جائے علاقہ چھوڑ کر. کیا سنا آپ نے؟ مشورہ یہ ہے چلا جائے علاقہ چھوڑ کر. روز و شب کا سفر محفلیں آواز گرفتہ ہے. شعر بڑا فرمائیے. وہ کریں جشن ولادت کیوں کریں مجلس کبھی، وہ کریں جشن ولادت کیوں کریں مجلس کبھی، جو سقیفہ میں گئے شہ کا جنازہ چھوڑ کر. کیا سنا آپ نے؟ جو سقیفہ میں گئے شہ کا جنازہ چھوڑ کر. ایک درود ارشاد فرما دیں. لب علی کے ہوں لب ہوں شبیر کے، غازی کا ہو لہجہ زینب. میرا دعویٰ ہے کہ شہزادی کا ذکر کوئی کر نہیں سکتا، لیکن اس رخ سے آپ کا ذکر ہو سکتا ہے. ملاحظہ نہیں. لب علی کے ہوں لب ہوں شبیر کے، غازی کا ہو لہجہ زینب، لب ہوں شبیر کے غازی کا ہو لہجہ زینب، تب کوئی جا کے پڑھے تیرا قصیدہ زینب، تب کوئی جا کے پڑھے تیرا قصیدہ زینب. لب ہوں شبیر کے غازی کا ہو لہجہ زینب، تب کوئی جا کے پڑھے تیرا قصیدہ زینب. اب یہ شعر آپ تمامی حضرات کی طرف سے ملاحظہ فرمائیے. ہاتھ والے بھی
مجھے اتنا نہیں دے پائے، ہاتھ والے بھی مجھے اتنا نہیں دے پائے، تیرے عباس نے جتنا مجھے بخشا زینب، ہاتھ والے بھی مجھے اتنا نہیں دے پائے، تیرے عباس نے جتنا مجھے بخشا زینب، تیرے عباس نے جتنا مجھے بخشا زینب، لب علی کے ہو لب ہو شبیر کے غازی کا ہو لہجہ زینب، تب کوئی جا کے پڑھے تیرا قصیدہ زینب، تب کوئی جا کے پڑھے تیرا قصیدہ زینب۔ پھر اپنے اسی خیال کو دہراتے ہوئے ہمارے منظر بھائی نے کم سے کم کافی فون کیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ مصرع کیا ہے۔ اب آج میں نے دیکھا تو یہاں مصرع، تو میں نے بیٹھے بیٹھے 4 مصرے کہہ دیے، پیش کرتا ہوں۔ زینب کے فضائل کا بیان ہو نہیں سکتا، اس کے لیے درکار ہے عباس کا لہجہ، اپنے ہی خیال سے چراغ جلایا میں نے، اس کے لیے درکار ہے عباس کا لہجہ، اس کے لیے درکار ہے عباس کا لہجہ، زینب کے فضائل کا بیان ہو نہیں سکتا، زینب کے فضائل کا بیان ہو نہیں سکتا۔ اب شعر جلتے ہوئے خیموں کے اجالے یہ پکارے، جلتے ہوئے خیموں کے اجالے یہ پکارے، زینب تیرا چہرہ یہ عیاں ہو نہیں سکتا، زینب تیرا چہرہ یہ عیاں ہو نہیں سکتا، زینب تیرا چہرہ یہ عیاں۔ ایک درود شاہ فرما دیں۔ حضرت اب چند اشعار اور ملاحظہ فرمائیے، زیادہ ضمت نہیں دوں گا آپ کو۔ جو میری شاعری کا ایک ڈھب ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حوصلوں کو رفتوں پر آزمانا چاہیے، حوصلوں کو رفتوں پر آزمانا چاہیے، ایک نیا عالم ستاروں پر بسانا چاہیے، ایک نیا عالم ستاروں پر بسانا چاہیے، آسمانوں کی بلندی پر جو رکھتے ہیں دماغ، لکھنؤ شاعری سنتا ہے، آسمانوں کی بلندی پر جو رکھتے ہیں دماغ، ان پرندوں کو زمین سے آب و دانا چاہیے۔ لکھنؤ شاعری سنتا ہے بھائی ملازم فرمائیے۔ یہاں جناب سرور صاحب، اعجاز زیدی صاحب یہاں کے شاعری کے محافظ ہیں، جو سلسلہ ہے کڑیوں سے ایک ماہرین سے ان تک آیا ہے۔ میں کچھ عکس اس کا پیش کرتا ہوں، میں شاعری کیا کر سکتا ہوں، لیکن ایک شعر سنانا چاہتا ہوں، اور اتنی خاموشی سے آپ نہیں سن پائیں گے۔ نایاب بلیاوی جب بھی اسٹیج پہ آتا ہے تو خاموش رہنے نہیں دیتا، لیکن میں خطابیہ شاعری کا قائل نہیں ہوں، میں تمہیدیہ شاعری کا قائل ہوں۔ خطابیہ شاعری کبھی شاعر مولا عباس کی شان میں شعر کہتا ہے، کبھی جناب زینب صلوات اللہ علیہ کے شان میں شعر کہتا ہے، لیکن تمہیدیہ شاعری میں منظر صاحب ایک سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے، تمہید کے چند اشعار ہوتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔
حوصلوں کو رفتوں پر روایتی شاعری سے ہٹ کر کے کچھ نئی بات کرنا چاہتا ہوں. مولا میں اس سے میرا اختلاف نہیں ہے، نہ اس سے میری بغاوت ہے، لیکن میری ایک جدت ہے، ضد ہے. پیش کرتا ہوں. حوصلوں کو رفتوں پر آزمانا چاہیے، ایک نیا عالم ستاروں پر بسانا چاہیے. آسمانوں کی بلندی پر جو رکھتے ہیں دماغ، ان پرندوں کو زمین سے آبودانا چاہیے. کھینچ کر نجم فلک کو کہہ رہی ہے یہ زمین، اب سوا نیزے پہ سورج کو بھی آنا چاہیے. کھینچ کر نجم فلک کو کہہ رہی ہے یہ زمین، اب سوا نیزے پہ سورج کو بھی آنا. ٹائم زیرو ہو جائے تو کسی شے کے رفتار کو میرے بھائی افسر بھائی کوئی کیلکولیٹ نہیں کر سکتا، اور ظاہر ہے کہ اسے جب کیلکولیٹ نہیں کر سکتا تو سائنس اسے اپنی زبان میں کہتی ہے انفنائٹ. ملاحظہ فرمائیے، وقت کا محتاج ہرگز نور ہو سکتا نہیں. بھائی لکھنؤ شاعری سنتا ہے. وقت کا محتاج ہرگز نور ہو سکتا نہیں. سرور بھائی دیکھیں قافیہ میں نے رعایت کے ساتھ باندھنے کے نجر بھائی پیش کرتا ہوں. مولانا بھائی، وقت کا محتاج ہرگز نور ہو سکتا نہیں، یہ سمجھنے کے لیے ہم کو زمانہ چاہیے. یہ سمجھنے کے لیے ہم کو زمانہ چاہیے. جس سفر میں حضرت جبریل بھی تھک کر رکے، جس سفر میں حضرت جبریل بھی تھک کر رکے، ہم کو اس گرد سفر کا شامیانہ چاہیے. ہم کو اس گرد سفر کا شامیانہ. تمہید کا آخری شعر مولا ہمایہ، یہ تمہید کا شعر ہے لیکن اسے آپ رزلٹ سمجھ کے سنیں گے. مولا ہمایہ تمہید کا آخری شعر پیش کرتا ہوں. میں نے پوچھا کیا ہے یہ معراج، تو رب نے کہا میں نے پوچھا کیا ہے یہ معراج، تو رب نے کہا کچھ نہ کچھ بندے سے ملنے کا بہانہ چاہیے. میں نے پوچھا کیا ہے یہ معراج، تو رب نے کہا کچھ نہ کچھ بندے سے ملنے کا بہانہ چاہیے. اب جس شعر کے لیے میں نے یہ تانا بانا بنا، شہزادی کے چاہنے والوں، انصاف پسند سماعتیں آپ کی پرجوش سماعتیں، اگر آپ تک یہ شعر پہنچتا ہے تو دعا چاہتا ہوں. مولا ہمایہ میں نے پوچھا، جتنے بھی میسج ہیں جبریل امین لے کر کے آئے، پیش کرتا ہوں. میں نے پوچھا کیا ہے یہ معراج، تو رب نے کہا کچھ نہ کچھ بندے سے ملنے کا بہانہ چاہیے. تحفہ زہرا نہ بھیجوں گا کبھی جبریل سے، تحفہ زہرا نہ بھیجوں گا کبھی جبریل سے. اے محمد اس کی خاطر تم کو آنا چاہیے. تحفہ زہرا نہ بھیجوں گا کبھی جبریل سے. اے محمد اس کی خاطر تم کو آنا چاہیے. میں ہوا آوارہ وطن ایسا پرندہ فاطمہ. تمام شعراء ذاکرین
اور آپ تمام ہی حضرات کی طرف سے یہ شعر: میں ہوں آوارہ وطن ایسا پرندہ فاطمہ، مجھ کو تیری شاخ مدحت پر ٹھکانا چاہیے، مجھ کو تیری شاخ مدحت پر ٹھکانا چاہیے۔ تمہید کا آخری شعر ایک شعر کے لیے اور زحمت تمام ملازم میں پیش کرتا ہوں۔ میں تو ایک مہم کے تحت کام کرتا رہتا ہوں، ان ظالمین کے خلاف بھی آواز بلند کرتا رہتا ہوں جنہوں نے آنسوؤں پہ طنز کیا اور آنسوؤں کو مختلف انداز سے شاعری کے حوالے سے پیش کیا کہ حسین اپنی شہادت پہ سرخرو ہیں مگر رئیس انصاری یہ رونے والے انہیں بے قرار۔ اگر یہ شعر آپ تک پہنچتا دعا چاہتا ہوں، ایک شعر تمہید کی شکل میں، تاکہ آپ کربلا کی طرف مائل ہوں۔ عاشق شبیر کا ہوگا بدن خاک شفا، مصرع لگ جا دعا چاہتا ہوں۔ عاشق شبیر کا ہوگا بدن خاک شفا، شرط یہ ہے کربلا میں دفن ہونا چاہیے، شرط یہ ہے کربلا میں دفن ہونا چاہیے۔ عاشق شبیر کا ہوگا بدن خاک شفا، شرط یہ ہے کربلا میں دفن ہونا چاہیے۔ عاشق بے شیر ہم ہیں، ہمیں کو یہ معلوم ہے، عاشق بے شیر ہم ہیں، ہم کو یہ معلوم ہے، کس جگہ رونا کہاں پر مسکرانا چاہیے۔ عاشق بے شیر ہم ہیں، ہم کو یہ معلوم ہے، کس جگہ رونا کہاں۔ شکریہ نوازش۔